بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو دنیا کے حالات ہیں اور اسرائیل امریکہ کی جو جارحیت ہے ایران کے مظلوموں پر، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے جو بنیادی مسلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ظالم سے متحارب اور مظلوم کے طرفدار ہیں، اور پھر پاکستان کا اپنا ایک سلسلہ ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں اور مذاہب اور مسالک کے لوگ آباد ہیں۔ سب لوگ اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے پر قائم رہتے ہوئے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ایران کی مظلومیت کا نوحہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگ اسرائیل اور امریکہ سے بیزاری، دوری اور نفرت کا برملا اظہار کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ لیکن میں پھر ایک بار کہوں گا کہ سب نے ضابطے، قاعدے اور ہمارے وطن کی جو داخلہ خارجہ پالیسی ہے اس کے مطابق، اور جو ہماری خطے کی تہذیب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور جو مسلم امہ جو سیرت معصومین علیہ السلام ہے، جو سیرت سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتل کو مولا زخمی حالت میں موجود تھے اور ان کے سامنے لایا گیا تو مولا نے اس کو شربت پیش کیا، اپنے قاتل کو مولا علی نے شربت پیش کیا۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ اے ابن ملجم، تو یہ شربت، یہ جام کیوں نہیں پی رہا؟ تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ اب یہ وہ جواب تھا قاتل کا، مولائے متقیان کے قاتل کا، اور فاتح بدر و حنین اور خیبر کے فاتح کے قاتل کا یہ بیان تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ کسی روزہ دار کے لیے مشروب، شربت اور کسی بھی حالت میں اس نے منع کر دیا۔ اب یہ ہے ایک کردار، قاتل کو شربت دیا، اس نے نہیں پیا، اور یہ جو مولا کا ایک کردار ہے یہ ہم پر اس کی عملداری واجب ہے۔ آج اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ایران پر حملہ کیا، ہم شیعان پاکستان، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو یہی کرنا چاہیے تھا مولا متقیان کے پیروان کے لیے، کہ ہم امریکی قونصل خانوں پہ، امریکی سفارت خانوں پر ہم حملہ کریں، ہم توڑ پھوڑ کریں، ہم سونی دھرتی پاکستان کے وقار پر دھبے کا نشان بن جائیں۔ نہیں، تہذیب آل محمد یہ بتا رہی ہے کہ مولا کے قاتل کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو مولا نے اس کو شربت پلایا۔ اس نے پیا یا نہ پیا یہ الگ بحث ہے، لیکن مولا نے یہ کیا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ایران کی محبت میں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی محبت میں ہم امریکی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرتے،
اور تہذیب آل محمد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم مہذب لہجے میں، مہذب انداز میں احتجاج کرتے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جذباتی ہو گئے، اور ایک جنگ میں جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے دشمن کو چت کر دیا، زمین پہ لٹا دیا، اور تلوار قریب تھا کہ آپ تلوار سے اس کا سر قلم کرتے، تو اس نے ایک گستاخی کی جسے میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا. وہ جو گستاخی تھی مولا نے اس کو معاف کر دیا. اس نے کہا یا علی، آپ نے اپنے دشمن کو، قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کرتے، اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا پہلے تیری میری دشمنی جو تھی، میرا قتل کرنے کا سبب جو تھا، وہ محبت الہی تھی. میں دین الہی کی سربلندی کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا. اب چونکہ تو نے میری ذات کی گستاخی کی تو اس میں میرا ذاتی غیظ و غضب اور غصہ شامل ہو گیا تھا، لہٰذا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. یہ ہے کردار، یہ ہے سیرت معصومین. آپ ہمسایہ ملک کے سربراہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی مظلومانہ شہادت پر آپ کو ان کی شہادت پہ فخر کرنا چاہیے تھا، نازاں ہونا چاہیے تھا. ان کو شہادت جیسے اعزاز کے ملنے پر آپ کو اظہار مسرت کرنا چاہیے. شہادت ہماری میراث ہے 14 صدیوں سے. میں صرف یہ کہوں گا کہ شہادت ہماری متروکہ جائیداد، ہماری کھوئی ہوئی میراث، اور تاریخ گواہ ہے کہ شہادت پہ ہم کبھی روئے نہیں، شہادت پہ کبھی ہم پچھتائے نہیں. اور ہمارا قاتل ہمیں قتل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مقصد پا لیا. نہیں، میں آج پھر ایک دفعہ انتہائی دھیمے لہجے میں، انتہائی اعتماد کے ساتھ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر فرد کو یہ ترغیب دوں گا کہ سیرت معصومین کا مطالعہ کریں. آپ ایک عالم دین کی محبت میں غلطان ہو کر آپ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے استحکام کے لیے خطرے کی علامت نہ بنے. آپ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی، حکومت پاکستان کی جو سفارتی ایک سلسلے ہیں، وہ کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے. اور اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت ایران کی جو ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے اس کو روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو پھر اس پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی حکومت پر بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور ایران کے دشمنوں اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے موقف کو بھی مضبوط بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ تہذیب آل محمد کو اپنا شعار بنائیں. میدان کربلا میں کیا امام علی مقام کا یہ طاقت، یہ اعجاز نہیں تھا کہ وہ دشمنوں کو قتل کر دیتے، مار دیتے؟ لیکن انہوں نے اپنے کردار کی وہ شمع روشن کی کہ بدترین دشمن کو شہزادہ علی اصغر کی مظلومانہ شہادت پر یہ کہنا پڑ گیا کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا. آج اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پر جنگ مسلط کی ہے اس پر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اقوام عالم نے اسرائیل
اور امریکہ کی جارحیت کو بزدلانہ اقدام قرار دیا ہے، اور یہی ہے کہ پاکستان بھی ایران کی مظلومیت پر نوحہ کناں ہے۔ آج پاکستان اقوام عالم میں ایران کی مظلومیت کا راگ الاپ رہا ہے۔ آج پاکستان اقوام عالم میں اسرائیلی جارحیت کا، امریکی جارحیت کا کھلے عام تذکرہ کر رہا ہے۔ آج ایران اقوام عالم میں خلیجی ریاستوں کو، مسلم ممالک کو، مسلم امہ کو اتحاد کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سونی دھرتی پاکستان کی جو داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے، اس کی عملداری اور اس کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہم ظالم سے متحارب ہیں، مظلوم کے طرفدار ہیں، اور کربلا ہماری میراث ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ شہادت پہ ہم نہ خوفناک ہیں نہ غمناک ہیں، بلکہ ہم شہادت پر نازاں ہیں، اور 86 برس کی زندگی کرنے کے بعد ہمسایہ ملک ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جو شہادت کا اعزاز نصیب ہوا ہے، میں ذاتی طور پر خوش ہوں، اور میں ان کے ذات کو، ان کی خاندان کو، ان کی ذات سے وابستہ لوگوں کو، میں ان کے عقیدت مندوں کو، میں ان کے مقتدیوں کو میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے رہنما کو اللہ نے شہادت جیسا اعزاز نصیب کیا، اور شہادت کربلا والوں کی میراث ہے۔ شہادت وارثان کربلا کے لیے ایک اعزاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔